لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ پورے پاکستان میں سب پاکستان کے شہریوں کو مل کے احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں گزشتہ 2.5 ماہ سے حالات کشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کا باقی ملک سے زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے۔ کرم میں اشیاء خوراک اور ادویات کی قلت سنگین رخ اختیار کر چکی ہے۔ سول سوسائٹی کے مطابق ادویات کی قلت سے اب تک 128 بچوں سمیت 200 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پرتشدد کشیدگی کو ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی تشکیل کردہ جرگے کی متعدد نشستیں ہوئیں، جبکہ حتمی معاہدہ کل گرینڈ امن جرگے میں متوقع ہے۔ جرگہ ممبر کے مطابق مین شاہراہ کھولنے سمیت قیام امن کے لیے مؤثر اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بیرسٹر سیف کے مطابق فریقین میں عمومی اتفاق ہو گیا ہے، کل معاملات طے ہو جائیں گے۔ پاڑا چنار کے رہائشیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور راستوں کی بندش کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کراچی کے 13 مختلف علاقوں اور مرکزی شاہراہوں پر گزشتہ 5 روز سے دھرنے جاری ہیں۔ شہر بھر میں معمولات زندگی اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ MWM کے رہنماؤں کے مطابق یہ کسی پارٹی کا دھرنا نہیں، مظلوموں کا دھرنا ہے۔ اگر پاڑا چنار کی عوام دھرنے ختم کر دے تو ہم بھی کر دیں گے۔ دوسری طرف سندھ کی جانب سے کراچی میں جاری دھرنوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری کے مطابق وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے پاڑا چنار کی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ یہ دھرنے کراچی کی بجائے خیبر پختونخوا میں دینے کی ضرورت ہے۔ کراچی سے مرتضی وہاب کے مطابق واقعہ کرم میں ہوا، وہاں صوبے میں MWM کی اتحادی حکومت ہے مگر پریشان کراچی کے لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ کراچی پولیس چیف نے بھی دھرنا مظاہرین کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ دھرنے آج ختم کر دیے جائیں گے، جو نہیں ہٹے گا اسے قانون کے مطابق ہٹائیں گے۔ ہم نے ریاست کی رٹ کو قائم کرنا ہے، مداخلت پر ایکشن کریں گے۔ پولیس چیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے MWM نے احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ کیا گزشتہ 2.5 ماہ سے پرتشدد مظاہروں اور دھرنوں میں محصور کرم کے لوگوں کے مسائل کے لیے کل گرینڈ امن جرگہ میں حتمی معاہدہ خوش اسلوبی سے طے ہو پائے گا؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ کیا اس معاہدے پر فریقین مکمل طور پر عمل درآمد کر پائیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے MWM پر خیبر پختونخوا کے بجائے ملک کے دیگر صوبوں میں احتجاج کرنے پر تنقید کتنی درست ہے؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، ضلع کرم کے کشیدہ حالات، ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج اور دھرنے، بیان بازی کا سلسلہ، کیا حساس مسئلے کو سیاسی بنایا جا رہا ہے؟ زیغم صاحب، ایک ضلع کا معاملہ تھا، یقینی طور پر افسوسناک صورتحال ہے کہ 2.5-3 مہینے سے حالات نہیں سنبھالے جا رہے، کہیں نہ کہیں صوبائی حکومت اور پھر وفاق کو اس کی ذمہ داری پہلے لے کر حالات درست کرنا تھے، مگر اب کراچی اور کچھ اور علاقوں میں دھرنا اور احتجاج اس پر شروع ہے۔ کیا اتنے حساس معاملے کو بھی سیاسی فائدے کے لیے یا سیاسی رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو اپنا چورن بیچیں گی اور بیچنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں۔ اگر تم نے یہ جرگہ گیری ہی کرنی تھی تو فاٹا کو ختم کیوں کیا؟ پھر کرنے دیتے جرگے پہ جرگے چل رہے ہوتے۔ سینکڑوں لوگ قتل ہو رہے ہیں، لشکر بنے ہوئے ہیں، بھاری اسلحے ہیں ان کے پاس، توپیں رکھی ہوئی ہیں، فوجیں بنائی ہوئی ہیں، رستے گزرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ کون سا تماشا ہے؟ اور حکومتیں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اولین ذمہ داری اس میں صوبائی حکومت کی ہے اور فاٹا کے ختم ہونے کے بعد وہ ذمہ داری لے چکی ہے، امن و امان قائم کرنا، اور وہ کچھ سنجیدگی تک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کوشش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ جرگے کر رہی ہے اور جرگوں کا خیال بھی اس کو ہفتوں کے بعد آیا ہے، وہاں نظر نہیں آ رہے۔ آپ جائیں اور وہاں جا کر اس مسئلے کو حل کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ جرگہ گیری اب نہیں چلے گی، جو قتل کرے گا اس سے حساب لیا جائے گا، چاہے وہ اس فرقے کا ہے یا اس فرقے کا ہے۔ یہ انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے شہریوں کا قتل ہو رہا ہے، جن کی زندگیوں کی حفاظت کرنا پاکستان کی حکومت کا کام ہے۔ اب یہ 2 قبیلے ہیں، ان کا قبائلی جھگڑا ہے، زمین پر جھگڑا ہے، اور یہ تڑکا لگاتے ہیں اس کو سیکٹس کا، مذہب کا، اور اتنا خوفناک یہ تڑکا لگا رہے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کو یہ آگ جھلسا سکتی ہے۔ تو کیا حکومتیں ان کو انسان نہیں بنا سکتی؟ زیغم صاحب، تو وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کو تو جا کے بیٹھ جانا چاہیے تھا نا کرم میں، وہ کرم میں بیٹھ جاتے CM خود، تو کیا معاملہ جلد نہ سنبھال لیتے؟ جی، فوج کو بلاتے اور کہتے گھیریں اس علاقے کو، اور جن لوگوں نے سب سے پہلے
کانوائے کو معصوم مسافروں کا قتل عام کیا تو ان کو ڈھونڈیں اور ان قبیلوں کو کوئی ان کو حوالے کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. ہم تمہیں نکال دیں گے اس علاقے سے اور پھر واپس نہیں آنے دیں گے. پورے علاقہ ہم قبضے میں لے لیں گے. اور پھر جنہوں نے آ کے اس گاؤں کو جلایا وہاں جا کے کہنا چاہیے تھا کہ پکڑاؤ اپنے قاتلوں کو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. ریاست پاکستان ہے, یہ کوئی افریقہ کا جنگل نہیں ہے, یہ ایمیزون نہیں ہے, اور ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو. انسان بنائے ان کو. اتنی ایک مضبوط پاکستان کی ایک ریاست ہے, وہ ان لوگوں سے نہیں نمٹ سکتی جنہوں نے اپنی اپنی ریاستیں قائم کر لی ہیں اور سیکٹیرین ریاستیں قائم کر لی ہیں اور پتہ نہیں کس کس کا کھیل کھیل رہے ہیں, کیا کیا تماشے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے, سب سے پہلے پشاور میں مظاہرے ہونے چاہیے, پھر اسلام آباد میں ہونے چاہیے اور پورے پاکستان میں ہونے چاہیے کہ یہ تماشا نہیں چلے گا. ان کو انسان بناؤ اور ختم کرو اس چیز کو. بناؤ نئی جیلیں بناؤ جہاں 10,000 بندے آپ ان کے 10 سال کے لیے ٹھوک سکو. یہ معمولی جرائم نہیں ہے جو کر رہے ہیں. اور اب وہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے, وہ ڈسٹرکٹ ہے, سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے جہاں پاکستان کا قانون نافذ ہوتا ہے. جہاں پاکستان کا قانون نافذ ہوتا ہے کیا ہم قتل معاف کر سکتے ہیں؟ آپ قتل عام معاف کر سکتے ہیں جرگے بنا کے کہ جرگے بنا دو, قتل شتل معاف, آپس میں صلح کر لو. پھر 6 مہینے بعد صلح ہوتی ہے, پھر اس کے بعد نیا قتل عام شروع ہو جاتا ہے. سیدھا کریں ان کو, انسان بنائیں, ختم کریں اس کو. پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا کہ پورے پاکستان میں یہ آگ پھیلے, یہ دشمنی اور نفرت پھیلے. ویری ویلڈ پوائنٹ, پر کر کیوں نہیں ہمیں ہم آہنگی سے اور محبت سے رہنا ہے. صحیح. جو بھی ہمارا عقیدہ ہے, جو بھی ہماری زبان ہے, بالکل ہم نے پاکستان میں پاکستانی بن کے رہنا ہے اور سکھائیں ان کو. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, جیسے ابھی زیغم صاحب بھی کہہ رہے تھے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے بھی تنقید کی گئی کہ خیبر پختونخوا میں احتجاج کریں. گنڈا پور صاحب کا کام ہے کہ سڑکیں کھولیں. MWM بھی احتجاج کراچی یا دوسرے شہروں میں کر رہی ہے, سندھ کے یا پنجاب میں کہیں ہو. خیبر پختونخوا میں جو کہ ان کے اتحادی بھی ہیں وہاں احتجاج نہیں کر رہے اس معاملے پر. ویسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایسی تنقید کرنی بھی چاہیے کیا ان حالات میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ زیغم صاحب آپ کا شکریہ. جرگہ گیری کی جو اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے اس کو تھوڑا اگر باریکی کے ساتھ سمجھا سنا اور دیکھا جائے, پورے ملک کا یہ جرگہ گیری کا شکار ملک ہے. اور بات فرق ہے پورے ملک کی صورتحال. دیکھیں بات سنیں, میں اس کو میکرو لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. حدت اور شدت کا فرق ہے. جیسے ایک زمانے میں جب وہ یہاں دہشت گردی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا اس لیے یہ اس پہ زیادہ ری ایکٹ کرتے ہیں اور ٹی وی پہ یہ وہ بولتے ہیں, دھماکہ سنائی دیتا ہے. ادروائز کئی جگہ حدت اور شدت کا فرق ہے. وہاں قیامت, یہاں منی قیامت, ورنہ حالات کہاں کشیدہ نہیں ہیں. بد دھماکوں کی کثر ہے نا, قتل و غارت کی, خون کی. ریاستی سطح پہ جو بات آپ نے کی ہے تو بھائی الٹیمیٹلی ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو پالیٹکس. ایوری تھنگ کسی بھی معاشرے میں, اور یہ آج سے نہیں ہزاروں سال پہلے بھی یہی وتیرہ تھا. وہ ریفائن ہوتا گیا اور حساس معاملات تو 100% ہوتے ہی سیاسی ہیں. باقی اس پہ زیغم صاحب نے جو کہا ہے میں اس میں اضافہ کرنا, اس میں ملاوٹ کرنا سمجھتا ہوں. I 100% agree with him. ان کا جو مکمل تھیسس پوری قوت کے ساتھ کچھ لو. باقی ان کو چھوڑو, سیاستدانوں میں اسددانوں کو جنہوں نے کہا نا کہ فوج ہے سیدھا سنبھالے, وہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, گھوسٹ اسکول نہیں ڈھونڈنے کے قابل. ان کی تو دنیا ہی اور ہے. تو جو زیغم صاحب نے کہا ہے بالکل الٹیمیٹ, میں اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.